جی آئیے آئیے ہم آج کے کلام کی طرف بڑھیں گے. تو آج کے کلام میں ہم جو ہیں وہ متی کی انجیل میں سے پڑھیں گے. ہم متی کی انجیل اس کا چوتھا باب ہے. The Gospel of Matthew chapter 4 and verse 23. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. خداوند اس کام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. میرے عزیزو، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب انہوں نے اپنی منادی شروع کی تو خداوند یسوع مسیح نے عبادت خانوں میں تعلیم دینا شروع کی اور خداوند یسوع مسیح نے پریچنگ کرنا شروع کی. اور ہم یہ دیکھیں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ معجزات نہیں ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے خداوند یسوع مسیح کا بطور استاد یا ٹیچر یا ربی یا ربائی کے طور پر، کہ خداوند یسوع مسیح ایک استاد ہے اور سب سننے والے جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. پھر ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ شاگرد جو ہیں اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ہر قسم کے شاگرد ہوتے ہیں. کلاس میں، جماعت میں بھی ہر قسم کے شاگرد ہوتے ہیں. اور ہم بائبل میں ہم یہ سیکھیں گے کہ 3 قسم کے شاگرد جو ہیں ہمیں اناجیل میں ملتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، سیکھتے تھے، سنتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے. لیکن ان کی اقسام کیا تھیں، وہ کون تھے، یہ ہم دیکھیں گے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج میں کون سی قسم کا شاگرد ہوں خداوند یسوع مسیح کا. تو آج ہم اس پر غور کریں گے. تو میرے عزیزو، تاکہ ہم یہ جان سکے کہ ہمارا جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہے وہ کون سا ہے، کیا مطلب میں کون سی کیٹیگری میں جو ہے میں فکس ہوتا ہوں یا کون سی کیٹیگری میں آتا ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اناجیل میں جو لفظ ڈسائپل ہے، جو شاگرد جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. پوری بائبل میں یہ لفظ جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے. اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح اس کا 5واں باب، اس کی ہم پہلی آیت ہم پہلے دیکھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 5 چیپٹر، اس کی فرسٹ ورس ہے، جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے، اور وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بیٹھ گئے اور اس کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اوپر جو آیت میں نے پڑھی، اگر ہم اس میں دیکھیں 24-25 ہم آیات دیکھیں تو میں اس کو پڑھنا چاہوں گی. اس میں یہ لکھا ہے، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، ان کو جن میں بدروحیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا. اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے بولی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے منادی کرنا شروع کی، خداوند یسوع مسیح نے جب تعلیم دینا شروع کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شہرت جو تھی نہ صرف اسرائیل میں بلکہ اسرائیل کے جتنے ارد گرد کے علاقے تھے سب میں، یعنی دور دور تک خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ شہرت پھیل گئی. اور وہ سب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سننے کے لیے اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے جو معجزات وہ کرتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے وہ ضرور آتے تھے. یعنی وہ بڑے کیوریس تھے، وہ بڑے مشتاق تھے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنیں، ہم خداوند یسوع مسیح وہ جو معجزات کرتا ہے ہم اس کو دیکھیں. یعنی ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہو لی. تو 5ویں چیپٹر کی اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا. کس بھیڑ کو؟ یہ جو میں نے جن علاقوں کا نام لیا ہے، ان علاقوں میں سے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، ایک بہت بڑی بھیڑ تھی جو مختلف علاقوں سے آئی تھی اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آئی تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا کہ جب وہ دیکھا کہ اتنی بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے تو خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اور آگے لکھا ہے کہ اور اس کے شاگرد اس کے پاس آئے. اب یہاں پہ لفظ جو ہے آیت کے پہلے حصے میں بھیڑ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں شاگرد لفظ استعمال کیا ہے، ڈسائپل استعمال کیا گیا. تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ کوشچن کریں کہ کیا اس وقت جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے وہ کتنے تھے، یعنی جب ہم اگر ہم اس کو رومانی میں پڑھیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں اگر ہم ترتیب سے چلیں تو اس وقت تو خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے ہی نہیں.
اس وقت تو صرف ہم اگر اوپر والے حصے میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے صرف 4 لوگوں کو ابھی چنا تھا اپنے شاگرد ہونے کے لیے. تو میرے عزیزو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی بھیڑ تھی خدا یسوع مسیح ان کو دے کر پہاڑ پر بیٹھ گیا, اور جو بڑی بھیڑ تھی وہ خدا یسوع مسیح کے پاس پہاڑ کے نیچے اور زیادہ قریب آ کر بیٹھ گئی تاکہ اس کی بات کو سن سکے. تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو اتنی بڑی بھیڑ ہے اس کو بھی شاگرد کہا, یعنی وہ سب لوگ جو بطور استاد خدا یسوع مسیح کو استاد کے طور پر لیتے ہیں, حیثیت سے لیتے ہیں, اور خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سننے کے لیے آتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو شاگرد ہے, یہ جو انگلش کا لفظ ڈسائپل ہے, یہ لیٹن ورڈ جو ہے اس کا لطانی جو لفظ ہے ڈسائپلس وہاں سے نکلے, جس کا مطلب پیپلز یا اسٹوڈنٹ. جیسے ہم سب جانتے ہیں ہماری اپنی لینگویج میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یا پیپل وہ ہے جو سیکھنے آتا ہے, جو تعلیم پانے کے لیے آتا ہے, اس کو ڈسائپل یا اس کو شاگرد بولا جاتا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اتنی بڑی بھیڑ کو جو اس کی تعلیم سننے کے لیے آئی, اس کو بھی خدا یسوع مسیح نے شاگرد کہا ہے. اور ہم نے متی 4 باب اس کی 23 سے 24 آیت میں دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کیا کام کر رہا تھا. خدا یسوع مسیح یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا, خدا یسوع مسیح لوگوں کو پڑھا رہا تھا, ایک ربی کی حیثیت سے, ربائی کی حیثیت سے. ان کے عبادت خانوں میں, عبادت خانوں کا مطلب ہیکل نہیں ہے, ٹیمپل نہیں ہے. یہ ہمیں بات جو ہے وہ قابل غور ہے ہمارے لیے کہ عبادت خانے کا مطلب ٹیمپل نہیں تھا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی روایت کے مطابق جو ہے ٹیمپل میں جو ہے وہ استاد نہیں ہوتا. ٹیمپل میں صرف ہیکل میں جو ہے کاہن ہوتا ہے, جو کہانت کی جو ساری ذمہ داریاں وہ نبھاتا ہے, وہ پوری کرتا ہے. عبادت خانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی قوم کے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, ایسے ادارے ہیں جہاں پر ان کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے, یعنی جہاں پر ان کو شریعت کی تعلیم دی جاتی تھی, توریت کی تعلیم دی جاتی تھی. تو خدا یسوع مسیح ان کے وہ جو انسٹیٹیوٹس تھے, جو ان کے وہ ادارے تھے جہاں پر وہ مذہبی تعلیم دیتے تھے, خدا یسوع مسیح وہاں پر بطور استاد وہاں پر جایا کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ ان کو استاد مقرر کیا گیا تھا, یعنی کہ وہ وقتاً فوقتاً وہاں پر وزٹ کرتے تھے اور وہاں پر بیٹھ جاتے تھے, اور جو لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے وہ ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتے تھے. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح وہاں پر جو ہے منادی بھی کر رہا تھا. خدا یسوع مسیح ان کو خدا کی بادشاہی کی باتیں بھی بتا رہا تھا. خدا یسوع مسیح پریچنگ بھی کر رہا تھا کہ توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے. وہ خدا کے کلام کے بارے میں بھی ان کو سکھا رہا تھا, ان کو بتا رہا تھا. اور تیسرا کام جو خدا یسوع مسیح وہاں پر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو شفا بھی دے رہا تھا. جب وہ لوگوں کو شفا دے رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو خدا یسوع مسیح جو بھی معجزات کرتے تھے, جو بھی معجزات وہ سر انجام دیتے تھے, وہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے, یعنی کہ میں خدا کی قدرت کے ساتھ معجزات سر انجام دیتا ہوں. تو یعنی کہ بطور نبی بھی خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں دنیا پر جا کر میں منادی کروں, اور میں جا کے جو ہے لوگوں کو خدا کے بارے میں سکھاؤں, خدا کے کلام کے بارے میں لوگوں کو سکھاؤں. اور معجزات جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ہاں واقعی خدا یسوع مسیح خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے, اور خدا نے ہی خدا یسوع مسیح کو اختیار دیا ہے کہ وہ معجزات کرے اور وہ خدا کا کلام یا خدا کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. جیسے کہ ہم پرانے عہد نامہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ موسیٰ جو ہے اس بات کی اتھارٹی کو ثابت کرنے کے لیے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے, موسیٰ جو ہے وہ بھی معجزات کرتا ہے, کیونکہ خدا نے اس کو کہا کہ تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو اس کو زمین پہ ڈال دے, وہ سانپ بن گئی. مطلب کہ تو جو معجزات کرے گا اس سے یہ لوگ اس سے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے گا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے اور تیرے منہ میں میں نے اپنا کلام رکھا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا اور الیشا نبی جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ معجزات کرتے تھے, اور وہ بھی اس بات کی دلیل تھے کہ خدا نے ان کو بھیجا ہے. اسی طرح سے خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے تھے کہ منادی کے ساتھ ساتھ, پریچنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے خدا یسوع مسیح ہیلنگ کا کام بھی کر رہے تھے, یعنی کہ معجزات بھی کر رہے تھے. اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی. مطلب کہ وہ منادی کر رہے تھے, پریچنگ کر رہے تھے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی بہت سے انبیاء جب آئے تو لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ اپنے غلط کاموں سے پھرو, اپنی یہ جو غلط کاریاں ہیں یہ چھوڑ دو, ورنہ خدا جو ہے وہ تمہاری عدالت کرے گا, خدا تم پر جو ہے وہ جو ہے عذاب کو بھیجے گا. یعنی وہ بھی اسی طرح سے کرتے تھے جس سے اب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ توبہ کرو اور خدا کی, کیونکہ خدا کی بادشاہی
قریب آ گئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جب شہرت تمام علاقوں میں، ارد گرد کے علاقوں میں خدا یسوع مسیح کی شہرت پھیل گئی، اگر ہم ان علاقوں کا نقشے پہ ہم دیکھنا چاہیں کہ کہاں کہاں ہیں تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، حالانکہ میرے پاس لکھا ہے لیکن میں بولوں گی نہیں، لیکن ہم یہ میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ سارے وہ علاقے تھے، یہودیہ کا علاقہ، دیکوپلس کا علاقہ، اور جو جارڈن کا علاقہ، یہ سارے یروشلم کے اسرائیل کے ارد گرد کے علاقے تھے جو خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سننے کے لیے آتے تھے، اور وہ بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ شوق رکھتے تھے کہ ہم جائیں اور خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو ہم سنیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہم نے جیسے متی 5 باب اس کی 1 آیت میں لکھا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ، یعنی ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا تھا جو خدا یسوع مسیح کی جو ہے تعلیم کو سننے کے لیے آتا تھا اور تعلیم کو سنتا تھا۔ اب یہاں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بھیڑ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتی تھی، دن رات خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتی تھی اور بڑی مشتاق تھی اور بہت زیادہ وہ مطلب خدا یسوع مسیح کی باتیں غور سے سنتی تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے، یا کیا ان کا خدا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی رشتہ تھا، یا ان کا خدا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی لنک تھا؟ تو میرے عزیزو، اگر ہم متی کی انجیل اس کے 7 باب اسی پہاڑی واز میں، جس کو بہت ہی یہ اہم ہے، جس میں ہم نے ابھی پڑھا کہ خدا یسوع مسیح پہاڑ پر بیٹھ کے اور وہ ساری بھیڑ آ گئی تاکہ خدا یسوع مسیح کو سن سکیں، تو خدا یسوع مسیح کا یہ جو پہاڑی واز ہے یہ بہت ہی اہم ہے، لیکن اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی خدا یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے یا جو خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سن رہے تھے، ان کا خدا یسوع مسیح کے ساتھ کو پرسنل ریلیشن بھی تھا، یا صرف وہ مطلب جو ہے عام صرف مشتاق ہی تھے سننے کے۔ تو اس میں ہم یہ 7 آیت میں ہم 7 چیپٹر ہے اس کی ہم آیت میں دیکھتے ہیں۔ 13 آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح پھر جب سرمن دے لیتے ہیں تو پھر اس میں بعد میں ان سے یہ کہتے ہیں کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ اگر خدا یسوع مسیح یہ بات جانتے ہیں، اگر یہ جانتے، یا وہ ہجوم جو خدا یسوع مسیح کو سن رہی تھی یا سنتی تھی، روزانہ آ کے سنتی تھی اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ ان کے سرمنز کو سنتی تھی، ان کی منادی کو سنتی تھی، اگر ان کا خدا یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن ہوتا تو خدا یسوع مسیح کبھی بھی ان کو یہ نہ کہتے کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے، وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں، بے شک وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو تو سن رہے تھے، روز وہ خدا یسوع مسیح کے کلام کو سن رہے تھے، لیکن ابھی بھی خدا کی بادشاہی سے باہر تھے، ابھی بھی وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم ابھی، یعنی تمہیں داخل ہونے کی ضرورت ہے، ابھی بھی تم خدا کی بادشاہی سے باہر ہو۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنگ دروازہ کون سا تھا؟ تنگ دروازہ وہ تھا جو خدا یسوع مسیح ان کو تعلیم دے رہا تھا، تنگ دروازہ وہ تھا جو خدا یسوع مسیح ان سے کلام کر رہا تھا، اور چوڑا دروازہ وہ تھا جو فریسی ان کو جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے۔ چوڑا دروازہ وہ تھا جو چوڑے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، خدا یسوع مسیح ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو کشادہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، جب خدا نے ان کو شریعت دی تھی تو بنی اسرائیل قوم نے کیا کیا کہ جو خدا نے قوانین جو دیے تھے، انہوں نے اس کو اپنی اس کے مطابق تروڑ مروڑ کر جو ہے انہوں نے بنا لیا ہوا تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ 365 ایسے قوانین تھے جو انہوں نے ایسے بنا لیے تھے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی 365 ایسی باتیں تھی، ایسے قوانین تھے جو انہوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دیے ہوئے تھے، جو ان کے مذہبی رہنما تھے، مذہبی لیڈر تھے کہ یہ کام تم جو ہے وہ نہیں کرو گے، اور 248 ایسے احکامات، ایسے کمانڈمنٹس تھے جو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ تم یہ کرو گے، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے، یعنی انہوں نے اس کو نا کوڈ میں بدل دیا ہوا تھا، شریعت کو کوڈ بنا کے انہوں نے لوگوں کو دے دیے تھے کہ یہ کام کرنے سے تم جو ہے یہ کام نہ کرنے سے اور یہ کام کرنے سے تم جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ گے، تم خدا کے بیٹے بن جاؤ گے اور تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ سارے لوگ وہ بھیڑ جو خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سن رہی تھی، یقیناً وہ اپنے بچپن سے، اپنے باپ دادا سے ان تمام احکامات، ان تمام تعلیمات پر عمل کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود
باوجود بھی خدا یسوع مسیح ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تم خدا کی بادشاہی سے باہر ہو، ابھی بھی تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو. اسی لیے خدا یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو. تنگ دروازہ وہ ہے جو خدا یسوع مسیح کی تعلیم تھی. کشادہ دروازہ وہ جو فریسی ان کو کہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگ جنہوں نے اپنے روایتی طریقے اپنا لیے ہوئے ہیں، جو بنا لیے ہوئے ہیں، ان پر عمل کرنے سے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ یہودی، وہ بھیڑ جو ہے وہ ان لوگوں کی نشاندہی آج بھی کرتی ہے جو اپنی روایات کے تو پابند ہیں، اپنے طور طریقوں کے تو پابند ہیں، اور ان طور طریقوں پر عمل کرنے سے جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ ابھی بھی خدا کی بادشاہی سے باہر ہیں، اور وہ تب تک اس میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس تنگ دروازے کو جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے اس میں داخل نہیں ہوں گے، وہ خدا کی بادشاہی میں انٹر نہیں ہو سکتے. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس بڑی بھیڑ کو یہ دعوت دیتے ہیں. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کہلائے تو وہ شاگرد، کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سننے کے بڑے ہی مشتاق تھے. مشتاق کا مطلب ہے کہ بہت ہی کیوریس ہوتے تھے، بہت ہی شوق رکھتے تھے، بڑے ہی شوق کے ساتھ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو جو ہے وہ سننے کے لیے آتے تھے. اور خدا یسوع مسیح پھر ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ متی 7 باب اس کی 15 آیت میں خدا یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنے کو ان کو کہتے ہیں. مطلب وہ فقیوں فریشتوں سے ان کو خبردار رہنے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو غلط طریقے سے جو ہے خدا کی بادشاہی میں جو ہے داخل ہونے، مطلب کہ ایسے طریقے سے جو خدا کی طرف سے نہیں دیا گیا. شریعت جو ان کو دی گئی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت جو ان کو دی گئی تھی صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ خدا یسوع مسیح کے لیے ان کو تیار کیا جا سکے، یا ایک پاک اور مقدس قوم تیار ہو سکے جو خدا کے اس نجات اور منصوبے کو سمجھ سکے، تاکہ لوگ سیولائزڈ ہو سکیں، تاکہ لوگ ایک معاشرے میں ایک جو ہے وہ ایک سیولائز پرسن کی طرح زندگی گزاریں. صرف شریعت اس لیے ان کو دی گئی تھی، اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ خدا کی بادشاہی میں اس پر عمل کرنے سے انٹر ہو سکیں گے. نجات کا منصوبہ ہم سب جانتے ہیں. اور اسی طرح سے متی 7 باب اس کی 24 سے 29 آیات میں اگر ہم یہ دیکھیں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جو چٹان پر اپنا گھر بناتا ہے. اب چٹان کون ہے؟ چٹان خدا کا کلام ہے. چٹان خدا یسوع مسیح کا کلام ہے جو روز وہ بولتا تھا، جو روز ان سے کلام کرتا تھا. اور چٹان خود خدا یسوع مسیح بھی ہے. یعنی جس گھر کی بنیاد خدا یسوع مسیح ہے، جس کی بنیاد خدا یسوع مسیح کے کلام پر ہے، وہ گھر قائم رہتا ہے. اور ریت جو تھی وہ فریسیوں کی تعلیم تھی، جو ہے جس پر عمل کرنے سے وہ کبھی بھی مضبوط بنیاد حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور کبھی بھی ان کے گھر گر سکتے تھے. یعنی وہ مطلب اس پر عمل کرنے سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بھیڑ دیکھی ہے جس کو شاگرد کہا گیا ہے، بے شک وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم سنتے تھے، وہ بہت زیادہ مشتاق تھے. تو یہ شاگرد ہونے کی پہلی قسم ہے جو لوگ صرف آتے ہیں اور لوگ صرف ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم جائیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کو سنیں. وہ جو ہے مطلب ہم آج کل چرچز میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف آتے ہیں سنڈے کے سنڈے، وہ صرف کلام کو سننے کے لیے آتے ہیں بس، لیکن کلام ان کی زندگیوں میں کام نہیں کرتا، کلام ان کی زندگیوں میں زندگیاں تبدیل نہیں کرتا. یہ وہ پہلی قسم ہے شاگرد ہونے کی جو سننے کے مشتاق تو ہیں، جو سننے کا شوق تو رکھتے ہیں، لیکن کلام کو اپنے اندر قبول نہیں کرتے، جڑ نہیں رکھتے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے انجیل اس کے 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ بہت ہی مشہور معجزہ، جو سب سے پہلا معجزہ خدا یسوع مسیح نے کیا، کہ خدا یسوع مسیح نے قانا گلیل میں جو ہے وہ پانی کو مہ میں جب تبدیل کیا، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ جب خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پر لوگوں کو خدا یسوع مسیح ان شاگردوں کو جو ہے وہ جو اس وقت جو خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، اب 12 جب شاگرد تھے تو وہ خدا یسوع مسیح پر جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں. جب ایمان لے آتے ہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح جو ہے جو ایک کریٹر کے طور پر کام کر رہا ہے، ایک مطلب جو ہے خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو جو ہے جو خالق ہے، جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے پانی کو جو ہے وہ میں بنا دیا. جب خدا یسوع مسیح نے میں بنا دیا تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ معجزہ وہ دیکھ کر خدا یسوع مسیح نے اپنی اتھارٹی کو جو ہے وہ واضح کیا، اپنی کہ میں کریٹر ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں پانی کو میں جس طرح سے خدا نے الفاظ بولے روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی.
खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तरह से पानी को हुक्म दिया कि तू मैं में तब्दील हो जा, तो वो मैं में तब्दील हो गई। मतलब कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब इस मौजे को जो है लोगों ने देखा तो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। लेकिन उससे पहले हम एक और वाक्य जो है वो यूहन्ना की अंजील में से ये जो वाक्य है, मैं का वाक्य है, ये तो खुदावंद यीशु मसीह के यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे चैप्टर में है। लेकिन छठे चैप्टर में पहले हम और एक चीज देख लेते हैं कि किस किस्म के जो शागिर्द थे, एक और किस्म है जो हम देख लेते हैं, वो छठे चैप्टर में। छठे चैप्टर में भी जो है हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ है जो ईद फसा मनाने के लिए जो है वो यरूशलेम की तरफ सफर कर रही है। और हम ये देखते हैं कि हम सब इस बात को जानते हैं, इस रवायत को जानते हैं कि जब यहूदियों की ईद फसा होती थी तो वो सारे इलाकों से यरूशलेम में इकट्ठे होकर ईद फसा मनाया करते थे। तो इसी तरह से खुदा यीशु मसीह जो है वो भी ईद फसा मनाने के लिए जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ जो है वो वहां पर इकट्ठी थी ताकि जो है वो सब इकट्ठे होकर यरूशलेम को जा सके। तो खुदा यीशु मसीह वहां पर भी उनको जो है वो तालीम दे रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह जो वो लोग जो है वो खुदा यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना हुआ है कि वो मौजज़त करता है, वो बड़ी अच्छी बातें करता है, वो साहिब इख्तियार की तरह हमें तालीम देता है। और हम सब ये जानते हैं कि वहां पर खुदा यीशु मसीह जब शाम हो जाती है तो खुदा यीशु मसीह वहां पर 5000 लोगों को जो है वो खाना खिलाते हैं। ये मर्द और औरतों और बच्चों के अलावा की बात है। और खुदा यीशु मसीह जो है उनको जो उनकी जिस्मानी जरूरत को पूरा करते हैं। जब खुदा यीशु मसीह जिस्मानी जरूरत को पूरा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दूसरे दिन जो है वही लोग फिर खुदा यीशु मसीह को ढूंढते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं कि जिस्मानी खुराक की तलाश में ना रहो, रूहानी खुराक की तलाश में रहो। क्योंकि जब हम जिस्मानी खुराक की तलाश पाते हैं की तरफ रहते हैं या उसकी तलाश में ही रहते हैं तो हम जिंदगी नहीं पा सकते। लेकिन जब हम रूहानी खुराक की तलाश करते हैं तो हम जिंदगी पा सकते हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब उनको कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, और मतलब जो है मैं अगर जो कोई मेरी खुराक खाता है या वो खुराक खाता है जो मैं उसे देता हूँ तो वो कभी भी जो है वो नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं इस आयत में उसकी यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 27 आयत में यूं लिखा है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अब उनको ये बता रहे हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, यानी जिंदगी को पाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, मुझ पर ईमान लाना होगा। और आगे हम ये भी देखते हैं खुदा यीशु मसीह उनको ये बात करते हैं कि जब तक कोई मेरा गोश्त नहीं खाता, मेरा कोई खून नहीं पीता, उसमें जिंदगी नहीं है। और हम सब ये जानते हैं कि यहूदी ये बात सुनकर उनको ठोकर लगी कि ये शख्स कैसे हमें अपना गोश्त खाने को दे सकता है। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि यहूदी शरीयत में या खुदा के कलाम में हमें मना किया गया है कि ऐसी कोई चीज खून जो है हमने नहीं खाना। हम खून नहीं खा सकते क्योंकि उसमें जिंदगी है। तो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा खून और गोश्त जब तक तुम नहीं खाओगे तुम्हें जिंदगी नहीं हो सकती। जैसे कि हम ये देखते हैं कि 6 बाब उसकी 53 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम्हें जिंदगी नहीं। अब यहूदी इस बात से भी ठोकर खा जाते हैं कि ये कैसे हमें अपना खून और अपना गोश्त खाने को दे सकता है, जबकि इसका मतलब कुछ खुदा यीशु मसीह इसको रूहानी तौर पर, इसको अलामती तौर पर अपने बदन को गोश्त और खून कह रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि गोश्त और खून का मतलब क्या है। गोश्त और खून का मतलब यह है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपने अंदर जो है वो लें। जैसे कि इसका हम अगर एक और मतलब देखें वो ये भी है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे अंदर हमारे बदन में जब जाता है तो वो हमारे बदन का हिस्सा बन जाता है, मतलब वो ब्लड बन जाता है, वो खून बन जाता है।
اور وہ خون بن کے ہماری زندگی میں دوڑتا ہے اور ہم اس سے زندگی پاتے ہیں. اس کا ہم مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، خداوند یسوع مسیح کا بدن جو گوشت جو روٹی ہے وہ زندگی کی روٹی ہے جو ہمارے لیے توڑا گیا، وہ خون جو ہماری خاطر بہایا گیا، مطلب کہ ہم اس خون کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں. اور جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ جب تک تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور مجھے اپنے بدن کا حصہ نہیں بناتے، تم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے. اس فانی خوراک کی تلاش میں مت رہو، کیونکہ جب تم کھاؤ گے اور زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے کہ بیابان میں تمہارے باپ دادا نے من کھایا اور وہ مر گئے اور ختم ہو گئے. لیکن جب تک اب تم مجھے یا مجھے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرو گے، تم زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کلام کی وجہ سے جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت نہیں کھاتے اور میرا خون نہیں پیتے، اس کلام کے سبب سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ خدا یسوع مسیح کے بہت سارے شاگرد جو ہیں خدا یسوع مسیح کو چھوڑ گئے تھے، وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہے تھے، وہ چلے گئے تھے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ مشتاق تھے، بہت ہی زیادہ خدا یسوع مسیح محبت رکھتے تھے اور خدا یسوع مسیح کا کلام بھی سنتے تھے. پھر خدا یسوع مسیح نے ان کو کھانا بھی کھلایا تھا، خدا یسوع مسیح کو ان کے وہ معجزات بھی خدا یسوع مسیح کے دیکھتے تھے. لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار نہیں تھے، وہ نجات یافتہ نہیں تھے، وہ صرف مشتاق تھے، وہ صرف سننے کے لیے آتے تھے اور ایسے ہی خالی چلے جاتے تھے. اور جب وہ سنتے تھے تو اپنی ایک ججمنٹ جو ہے وہ خدا ان کے کلام کے لیے رکھتے تھے. یعنی ججمنٹ کہ وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے جو ہے خدا کے کلام کو جو ہے قبول کرنے کی بجائے بلکہ ایک ججمنٹ رکھتے تھے کہ وہ اس ججمنٹ کے ذریعے جو ہے خدا یسوع مسیح کے کلام کو پرکھتے تھے اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے. تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دوسری قسم تھی کہ جو مشتاق تو تھے سننے کے لیکن جو ہے وہ نجات یافتہ بھی نہیں تھے، وہ جو ہے خدا یسوع مسیح کے کلام کو سنتے تھے، کنونس بھی ہوتے تھے، لیکن ابھی بھی وہ نجات یافتہ نہیں تھے. ابھی بھی وہ صرف سننے والے تھے، کنونس ہونے والے تھے، جو معجزات دیکھ کر کنونس ہو جاتے تھے، جو مطلب کھانے کو دیکھ کر کنونس ہو جاتے تھے. یعنی یہ ساری باتیں ابھی ان کے اندر وہ شاگرد جو خدا یسوع مسیح کا جو مکمل شاگرد ہے وہ ابھی تک وہ نہیں بنے تھے، ابھی بھی وہ اس سے بہت دور تھے. ابھی ہم آگے جب دیکھتے ہیں تو اس میں یوحنا کی انجیل میں اگر ہم یہ دیکھیں دوسرے چیپٹر میں جہاں میں نے کہا کہ کانے گلیل میں جو واقعہ ہوا تھا اور اس میں جیسے میں نے بتایا کہ شاگردوں نے جو ہے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا، خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئے کہ خدا یسوع مسیح ہی خالق ہے، خدا یسوع مسیح ہی وہ خدا ہے جو زمین پر آیا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 11 آیت میں یوں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب اس کی 11 آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے کانا گلیل میں یہ معجزہ دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے جو 12 شاگرد ہیں وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں. وہ بھیڑ جو اس وقت شادی میں موجود تھی وہ ایمان نہیں لائے، وہ سنتے ضرور تھے، وہ معجزات دیکھتے ضرور تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں وہ کنونس ہو گئے ہیں اور وہ ایمان لے آئے ہیں. اب جو ہے وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے جو ہے وہ اب نجات یافتہ ہونے کے سبب سے اب وہ اس کیٹیگری میں داخل ہو گئے ہیں جو نجات یافتہ کہلاتی ہے. اس سے پہلے جو تھے وہ بے شک دیکھتے تھے، کیوریس تھے، سب کچھ تھا، شاگرد تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ بھی چلتے تھے، دن رات اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ابھی تک اس کیٹیگری میں نہیں آئے تھے. اسی طرح سے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سنتے ہیں، کرتے ہیں، سب کچھ ہے اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص جیسے کہ اگر مجھے کوئی دیکھے گا تو مجھے کوئی بھی جج نہیں کر سکتا کہ میں کون سی کیٹیگری میں شاگرد خدا یسوع مسیح کے شاگرد میں آتی ہوں. یہ صرف وہی شخص جانتا ہے جس کا ریلیشن خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے، وہی یہ جان سکتا ہے کہ میرا خدا یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے اور میں کون سی کیٹیگری میں آتا ہوں. میں صرف سننے والا ہوں، کلام کو سن کر میں ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا ہوں، یا میں اس کو اپنے دل میں قبول بھی کرتا ہوں
اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں 12 شاگرد وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں بطور خالق، بطور خداوند اور بطور خدا یسوع مسیح، اور اس بات پر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو زمین پر جس کو خدا نے بھیجا ہے، اور جب یہاں پر وہ ایمان لے آتے ہیں اب وہ نجات یافتہ کہلائے ہیں، اب وہ نجات یافتہ ہو گئے ہیں۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجات یافتہ ہونے کے بعد جو ہے یہ اب دوسری قسم ہے کہ وہ مطلب جو ہے نجات یافتہ بھی ہو چکے ہیں، اب کنونس بھی ہو چکے ہیں، اب وہ ایمان بھی لا چکے ہیں، اور اس کے بعد خدا یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ خدا یسوع مسیح جو ہے مرکز کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 13 آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے پھر ان 12 شاگردوں کو جو ہے مقرر کرتا ہے کہ وہ منادی کریں، اور پھر خدا یسوع مسیح ان کو یہ بات کہتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ رہو۔ جو 12 شاگرد تھے اب خدا یسوع مسیح ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے، ہم مرکز کی انجیل اس میں دیکھتے ہیں کہ اب تم میرے ساتھ رہا کرو۔ میرے ساتھ رہنے کا مطلب کیا؟ یہ ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں مرکز کی انجیل اس کے 3 باب میں اس کی ہم 13 آیت میں یوں لکھے، ہم یہاں سے پڑھتے، اس میں لکھا ہے پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ یہ وہ یہ ہے شمعون جس کا نام پترس رکھا، یہ ہم یہاں پہ نام پڑھ سکتے ہیں ان کے 12 کے، اور ہم سب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں۔ اب خدا یسوع مسیح نے بھیڑ میں سے ان کو لیا ہے جو صرف اس پر ایمان لائے ہیں، ان 12 کو چنا ہے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان کو خدا یسوع مسیح نے اختیار دیا ہے کہ وہ منادی کریں، وہ بدروحوں پر اختیار رکھیں، وہ جا کر جو ہے بدروہیں نکالیں، لوگوں کو بیماریوں سے شفا دیں اور ان کے وسیلے سے معجزات ہوں، اور خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ ایک خاص بات جو ہمارے جاننے کے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہیں۔ ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کو سنیں، خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہیں، دن رات اس کے ساتھ رہیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کی تعلیمات کو سنیں سمجھیں، تاکہ خدا یسوع مسیح جو ہے ان پر اپنے بادشاہی کی جو بھید ہے خدا یسوع مسیح جو ہے ان پر کھولے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اب خدا یسوع مسیح نے ان کو بھیجا ہے کہ وہ اس کی منادی کریں، یعنی اس کے پیامبر بن کر، اس کے میسنجر بن کر جو ہے وہ وہاں پر مختلف علاقوں میں جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ جا کر وہاں پر منادی کریں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ان سب 12 کو شاگرد کہا ہے، لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودا اسخریوتی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو جانتے تھے کہ یہ مجھے پکڑوائے گا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو پھر بھی شاگرد کہا ہے، اس کو بھی شاگرد کا رتبہ دیا ہے خدا یسوع مسیح نے۔ اور پھر یہ کہ خدا یسوع مسیح نے، ہم بعد میں دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے اس کو بعد میں ہلاکت کا فرزند بھی کہا ہے، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں، لیکن پہلے وہ بھی اس نے بھی شاگرد ہی کا رتبہ پایا جس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ منادی کر سکے، جس کو یہ اختیار ملا کہ وہ جو ہے وہ بدروحوں پر اختیار رکھے، بیماریوں کی شفا دے، معجزات کرے، یہ سارا کچھ تھا، لیکن وہ صرف دل سے اس وقت تک خدا یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھا۔ یعنی جو خدا یسوع مسیح کلام کرتے تھے، جس سے دوسرے نے کلام کو سمجھا یا سیکھا یا کیا، وہ اپنے اندر اس کو اس طرح سے نہ لے سکا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو شاگرد ہے جس کو شاگرد کا لقب ملا وہ ہلاکت کا فرزند ہو گیا۔ اور اس میں ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ اب خدا یسوع مسیح جو ہے جب شاگردوں کے پاس اختیار بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، وہ منادی بھی کریں، وہ معجزات بھی کریں، اور خدا یسوع مسیح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو آ کے بڑی خوشی سے بتایا کرتے تھے کہ خدا یسوع کہ ہم نے دیکھو مطلب بدروحوں کو نکالا، ہم نے بڑے بڑے کام کیے، ہم نے بڑے بڑے معجزات ہوئے ہیں ہمارے وسیلے سے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے لیے صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم صرف جو ہے اختیار رکھیں، ایمان لے آئیں، نجات یافتہ ہو جائیں اور معجزات کریں اور یہ سب کچھ ہم کریں؟ لیکن آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پھر ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں؟
لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. جب تم منادی کرتے ہو تو لوگ میرے بارے میں تمہیں کیا کہتے ہیں کہ اور مطلب کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ مجھے میرے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، یا کس طرح سے، یا میرے بارے میں لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں. تو ان لوگوں شاگردوں نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ یوحنا استباغی، کوئی کہتا ہے کہ ایلیا، کوئی کہتا ہے کہ مطلب جو ہے جرمایا جیسا نبی جو ہے وہ آ گیا ہے. تو اس طرح سے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پطرس خدا یسوع مسیح کو کیا جواب دیتا ہے کہ تو مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پطرس جو ہے وہ سارے رسولوں کے، سارے شاگردوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا تھا، اس لیے وہی خود سارے شاگردوں کی طرف سے بولا کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح پر کس حد تک ایمان میں اتنا مضبوط ہو چکے ہیں اور اس بھید کو، اس مسٹری کو جان چکے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہی مسیحا ہے. اور وہ اس بات کو جان چکے ہیں خدا یسوع مسیح ہی وہ مسیحا ہے. مسیحا کا مطلب ہے انائنٹڈ ون، جس کو مسح کیا گیا ہے کہ وہ پروفٹ ہو، جس کو مسح کیا گیا ہے کہ وہ کاہن اعظم ہو، جس کو مسح کیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ ہو. یعنی خدا یسوع المسیح ہی مسیحا ہے، جس کو خدا باپ کی طرف سے مسح کر کے بھیجا گیا ہے کہ وہ آ کے منادی بھی کرے، ہمارے گناہوں کے لیے قربانی بھی دے، اور بادشاہ کی حیثیت سے، داؤد کے بیٹے کی حیثیت سے داؤد کے تخت پر بھی بیٹھے. یعنی اب شاگرد جو ہیں وہ یہ اس بھید کو، اس مسٹری کو سمجھ چکے ہیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے، اس لیے وہ برملا اظہار کرتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے یہ کیا کہا تھا کہ یہ تمہاری گوشت اور خون سے نہیں، یہ تمہیں اوپر سے دیا گیا ہے، اور جب تک اوپر سے ہمیں نہ دیا جائے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہیں پہ سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا. اب معجزات تو وہ کرنے لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس سے آگے بھی ایک چیز ہے جو آخری پوائنٹ ہے جس کو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا. لوکا 9 باب اس کی 23 آیت میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. اب شاگرد تو ہم بن گئے ہیں، اب ہم کنونس بھی ہو گئے ہیں، اب ہم دوسرے لیول کا ہم نے پار کر لیا، ہمیں اختیار بھی مل گیا، ہم سب کچھ ہو گیا ہے. اب آخری ایک سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے. خودی کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خواہشات یا ہمارے اندر جو چیزیں ہم اس کو پیچھے کر دیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں، اپنی مرضی کو ہم پیچھے کر دیں. اب خدا کی مرضی کو ہم جو ہے وہ اہمیت دیں. خدا کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. خودی کا انکار یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہم نے اپنے لیے بنا رکھے ہیں وہ خودی کے ہیں، اپنی مغروری کے ہیں، تکبر کے ہیں، خوشامدی کے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے جو پہاڑ بنا رکھے ہیں ہم ان کو گرا دیں، اپنے آپ کو بالکل خالی کر دیں، اور مسیح کو اور مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں ہم جو ہے وہ جگہ دیں اور اس کی مرضی کو پورا کریں. اور صلیب اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کی طرح صلیب اٹھائیں. صلیب صرف خدا یسوع مسیح کے لیے ہی تھی. خدا یسوع مسیح ہی اس لیے آئے تھے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کریں تاکہ ہم سب کے لیے اپنی جان قربان کریں. ہمارے لیے صلیب اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر روز وہ رسپانسبلٹیز جو ہمیں دی جاتی ہیں ہم ان کو اٹھائیں. دکھ اور تکلیفیں جو ہمیں آتی ہیں، جو پریشانیاں ہمیں آتی ہیں، ہم ان کو خدا یسوع مسیح کے نام میں جو ہے صبر اور تحمل سے برداشت کرتے ہوئے ہم اپنی خدمت کو جاری رکھیں اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں. اور پھر اس بات کی ہم کمٹمنٹ کریں، ہم اس بات میں کمیٹڈ ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں خدا کے ساتھ رہوں گا، خدا کے ساتھ جڑا رہوں گا اور خدا کے ساتھ ہی میں وفاداری سے کروں گا. اب میری مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری ہوگی. جیسے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح مجھ میں زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں مر گیا ہوں، میری جو میں ہے وہ ختم ہو گئی ہے، میری جو باتیں تھی، میری جو سوچیں تھی، میری جو اپنی ذات کو اونچا بڑھاوا دینے کے لیے تو وہ سب ختم ہو گئی ہیں. اب مسیح مجھ میں زندہ ہے، یعنی اب مسیح کی مرضی میری زندگی میں پوری ہوگی اور میں اسی کے لیے زندہ ہوں، اسی کے لیے جیوں گا، اسی کے لیے مروں گا. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. تو میرے عزیزو، کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. ہم صرف سننے والے نہ ہوں، ہم صرف کنوینس ہی نہ ہو جائے، ہم کمٹمنٹ بھی کریں تاکہ ہم شاگرد کے اس لیول، اس درجے کو پورا کر سکیں. آمین.
آمین آمین. تھینک یو سسٹر جی. پربھو آپ کو بھی بلیس کرے. تھینک یو ویری مچ.